ہمارا ہے اقبال جڑا بندہ اللہ دے بارے شکوہ کر دے تسی سوچ سکتے ہو کتنا بگڑے ہونا ہے اقبال، لیکن اقبال نو سیدھا کوئی نہیں کر سکیا۔ اقبال کہنا اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی۔ کہنا حضور ساری دنیا پھریاں مینوں سیدھا کوئی نہیں کر سکیا، تہاڈی محبت مینوں ہی سیدھا کر گئی۔ حضور دی محبت چیز ہی ایسی کائنات وچ، اور گل ہی کوئی نہیں۔ لو جی میں دو چار باتیں ناموس رسالت پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر دو چار باتیں صرف اے نیچے کتاب میں کہا۔ آج لوگ ماورائے عدالت دیاں گلاں کرنے، جناب جی ماورائے عدالت باتیں ہوتی ہیں بڑی بڑی۔ غازی ممتاز بیچارہ اس معنی چے کہ ساری قوم سمجھی نہیں غازی ممتاز نے، ویسے مسئلہ ہوتا اور ہے۔ جزا غازی ممتاز دے خلاف بولدا نا وہ حقیقت ہے ناموس رسالت دے خلاف بولدا۔ غازی ممتاز اپنے پیو نو ماریا ہوندا نا، پیو دے دشمن نو، تو پھر تو اسی کہندے یار وہ گورنر دے پیو دا دشمن سی۔ انہیں جدوں ہزار باری یہ کہہ چکیا ایتھے نعت میرے تو پہلے بچے نے بھی پڑھی، یہ بھی خطابت کر رہے سن، میں بھی نقابت کر رہے سن، میں بھی خطابت کر رہا، میرے تو بعد بھی نعت خان حضرات بیٹھے ایتھے نعت پڑھنی کوئی مشکل ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے انہاں دے اور خاندان والے، کوئی پولیس جوڑن، کوئی دائیں بائیں، کوئی جناب وہ کہن گے یار مولوی صاحب نے اتنے گرفتار نہ کرو، جو کرنا ہے تو پیر مکی جمعے ٹائم کر لینا، ایتھے ساڈا مہمان آیا انہوں ڈاڈیاں گلاں بھی کیتیاں، انہوں معاف کر دو، جان دو، انہوں پتوں کی تو نکلن دو کہ جت مرضی لمحے پا لینا مولوی۔ لیکن گل یہ کہ وقت دے گورنر نو 27 بندے گولیاں ماریاں ہون، وقت دے گورنر نو انہاں بدکاراں دی حکومت بھی ہوے، پیچھے انہاں دے یہود و نصارہ بھی کھڑے ہون کہ حضور دی عزت دے قانون بدل دے، سانو یہ وارج کوئی نہیں، بدلو اینو، یہ بڑا انتہا پسند دا قانون ہے، اے بدلو اینو۔ پورے یعنی کفر بھی انہاں دے پیچھے کھڑے ہوے، حکومت بھی انہاں بدکاراں دی ہوے، انہاں دا گورنر بھی بھونکے رسول اللہ دے خلاف، حضور دی عزت دے قانون نو کالا کوے دلہ، تے پھر وقت دے گورنر نو گولیاں مار کے تھانہ کو سارے ہاتھ بدے ہون، پھر نعت پڑھے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ اے کائنات دے منظر نہیں ویکھے ہونے۔ علامہ اقبال کہتا ہے طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ اقبال کہتا ہے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک زمین تے آسمان منتظر رہے، حضور دے غلامہ آنا قدر۔ ہاں جی وقت دے گورنر نے گولی ماری ہوئے تے چہرے تے پریشانی دا بھی اثر نہ ہوئے، پتہ بھی ہوئے میرے نال کی بننا ہے، تے پھر کہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ آن والی نسلیں نہیں منن گیا یہ گل، اے تاریخ لکھیا جائے گا نا غازی ممتاز تے دو تین نسلوں تو بعد وہ کہن گیا میں گپ پہ یار کس طرح ہو سکنا، اے گورنر نو گولی بندہ مار دے، وقت دا کانسٹیبل مار دے، اے نہیں ہوئے گا، لوگ منن گے ہی نہیں یہ گل۔ اور اس تو بعد جناب اڈیالہ جیل وچ تسلی دے کے بیٹھے، اور وہ والد صاحب نے میری گل، میں اڈیالہ جیل اسی طرح اس کرسی نال گیا، اے کرسی دے نال میں اڈیالہ جیل دے اندر گیا، غازی ممتاز دے گھر بھی گیا، مدد تسی سمجھو خالی مولانا صاحب تقریراں کر دیں، ہائی کورٹ دے سامنے آنسو گیس بھی کھا دیں، ڈنڈے بھی کھا دیں، ایسے کرسی دے ہوتے وٹے بھی کھا دیں، غازی ممتاز دے بارے جلوس کٹیا تھا۔ سمجھ آئی نا بات؟ تو مت سمجھنا میں گفتار دا غازی نہیں، میں کردار دا بھی نال غازی ہوں۔ بھی اسی جسٹس شریف نے، میں تو وہ گل نہیں کرتا، جڑا دوسرے وکیل ہے نا جسٹس نذیر اختر سابق جسٹس ہائی کورٹ دا، انہوں وہ میرے نال آندے رہندے میرے گھر بھی، میں انہوں نے کہا تسی اندر درخواست دیو ہائی کورٹ اسلام آباد، سانو بھی بلان اندر، جب دلائل دیو نا تسی سانو مولویوں نوں بلاؤ، کہندے نہیں جی وہ جج کہندے مولوی آ گیا تو بڑا کم خراب ہو جانا۔ میں کہا کیوں خراب ہو جانا، ایسی کوئی بندے مارنے اتنے جج کے سامنے قرآن و حدیث رکھنا، دس بھائی کدا فیصلہ کرنی، حضور دا فرمان تے ہے وے، بس اسی کوئی جرا کرنی، اسی کھول کو جا کے قرآن و حدیث رکھنا ہے، حضور دا ہے فرمان ہے، تو دس تو کدا کلمہ پڑھیا، بس اسی ویلے فیصلہ ہو جانا۔ کہندے نہیں جی نہیں وہ نہیں مندے، کہندے مولویوں نوں اسی اندر نہیں آنے دے۔ میں کہا جی سانو بلاؤ اندر، اسی ممتاز قادری دے بارے دلائل دئیے۔ اے میں ہن گل کرن لگا ماورائے عدالت، لوگ کہنے جی عدالت حضور کی ناموس کا مسئلہ، عدالتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ اب جناب اپنی عزت کا مسئلہ ہے، سارے سیاست واسطے جمع نہیں ہو گئے، سیاست کی تو سیاست بچانی، ناموس رسالت تے گل کوئی نہیں کرتا۔ اے جڑے کٹھے ہوئے نے نہ کٹھے ہوئے کدی ناموس رسالت واسطے، حضور دیاں اگلے فلماں بنا دیتی، 400 قرآن دے نسخے اگلے جناب بلگرام بیس اتنے جلا دیتے، قرآن اتنے جناب لوگ شراباں ڈولیاں، قرآن نو جتیاں ماریاں، قرآن نو گولیاں ماریاں، اے سارا کچھ ہو چکیا۔ تسی میں جڑا بیان کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے اتنے موجود ہے، میرے گھر نہیں لگی فلم والی، لیکن میں نے منڈے آ کے نکے جج دکھا دیں جی ویکھو کیڑی قیامت گزر گئی، یہ سارا کچھ ہو چکیا جو میں تمہیں دس رہا۔ اسی پھر بھی کہنے جی حضور کی ناموس کی بات کرتے ہوئے بھی آدمی کی ٹانگیں کانپیں، اور مجمع میں آپ بیٹھے ہوئے کہیں جی اسد مولانا صاحب نے میلاد واسطے بلایا سی تے پتہ نہیں مولوی صاحب کیڑیاں گلاں کرتے رہے، یہ بھی بیچارے کئی بیچارے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہنے ایک گل، اور کائنات جو حضور دی ناموس تو بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہ گل میری یاد رکھنا،
ہاں یہ گل میری یاد رکھنا ہے، قرآن و حدیث دے نال ہی بھرے ہوئے نے. ہاں یہ مسئلہ اتنا وڈا ہے کائنات وچ. حضرت امام مالک کو عالم مدینہ جنہاں دے بارے اقبال کہندا گفت مالک مصطفیٰ را چاکرم، وہ میں ہن شعر سارے نہیں پڑھدا. اقبال کہندا ہارون رشید گیا امام مالک کو، کہنے لگا تسی آؤ عراق میں تواڈے کو حدیث پڑھنا. آپ نے فرمایا تم کیویں گل کیتی؟ زندہ تقبیل خاک طیبہ. فرمایا تو مالک نو عراق لے جانا چاہندا؟ میں تے زندہ ہی تاں سویرے اٹھ کے مدینے دی مٹی چومنا. ساری زندگی مدینہ پاک کی جتی نہیں پائی. فرمایا کہ اس جگہ میرا پیر نہ آ جائے جتھے حضور قدم رکھے ہو. ساری زندگی گھوڑے اتنے سوار نہیں ہوئے مدینہ پاک وچ. فرمایا میرا گھوڑا میں اس گھوڑے دے پیراں نال اس خاک نو رولاں جتھے میرے آقا چلے. ساری زندگی حج تے ایکو کیتا، دوبارہ حج تے نہیں گیا کہ مدینے تو باہر موت نہ آ جائے. اے اس میں عالم دی گل کرن لگا، عالم مدینہ دے بارے جے دے بارے حدیث پاک وچ بھی ہے. حضور نے فرمایا اتنا بڑا عالم مدینے چ ہوئے گا لوگ اپنے اٹھا تے جگر پگھلا دین گے اس کو علم حاصل کرن واسطے. علماء فرماندے ہیں اس حدیث دے اشارہ امام مالک دی طرف. اس امام مالک کو قاضی ایاز نے شفا شریف وچ لکھیا، انہیں کہا جناب ہارون رشید آیا، کہنے لگا جی حضور دے خلاف بندہ کوئی گل کرے تے پھر. امام مالک فرمان لگا تو کتنی بڑی گل کی تھی، حضور دے خلاف کوئی بندہ گل کرے. فرمایا رسول اللہ دے خلاف کوئی بندہ گل کرے کائنات دے کسی کونے وچ اور پھر حضور دی امت بدلہ نہ لوے اودے کولوں تو ما بقاء الامت بعد شتم نبیھا. فرمایا اس کے بعد پھر حضور کی امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. یہ امام مالک دا فتویٰ ہے. آج لوگ سانو کوئی نواں دین پڑھانا چاہتے. اے لو جی باپ بیٹے دا واقعہ میں بیان کرن لگا. اے پورا لمبا واقعہ ہے ترمذی شریف وچ. او تسی اپنے علاقے دے عالم کو پوچھنا ہونا پوچھنا جی سورہ منافقون جڑی ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. اے پوچھنا ہونا کو جی ایت کیویں نازل ہوئی؟ غزوہ مریسی اور اس کو غزوہ بنی مستلق بھی کہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم کے غلام اور ایک انصاری کی آپس میں چپکلش ہو گئی. بہت لمبا واقعہ ہوا، میں مختصر کر کے بات کرنے لگا. اس دوران عبداللہ ابن ابی منافق کہنے لگا کہ ہم جب مدینہ منورہ واپس جائیں گے نا تو ہم عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے. اس نے یہ بات کر دی. حضرت زید بن ارقم نے یہ بات سن لی، صحابی رسول ہیں. انہوں نے جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی. حضور نے عبداللہ ابن ابی منافق کو بلایا. اس نے قسم اٹھا دی میں نے کوئی بات نہیں. حدیث کے اندر ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے دو آیتیں نازل کر دی. فرمایا میرے حبیب زید بن ارقم جڑی گل کی تھی وہ صحیح ہے، عبداللہ ابن ابی منافق گل کی تھی. آسمان تو اللہ نے آیت نازل کر دی. بیٹے دا نام ہی عبداللہ ہے. عبداللہ ابن اللہ دی شان ہے، وہ مردے میں جو زندے پیدا کر دے، بے ایمانہ میں جو ایماندار پیدا کر دے، ایمانداراں میں جو زندیاں میں جو مردے پیدا کر دے، وہ بے ایمان پیدا کر دے. وہ مالک ہے، اس کو تو نہیں پوچھا جا سکتا وما تشاؤون الا ان شاء اللہ. ساڑھے چار نال کچھ نہیں ہوئے گا تو وہی جو کچھ ہو چاہے گا. واللہ غالب علی امری، اس کی بات جو ہے وہ ہو کر رہتی ہے، وہاں اس کو رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا. باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ. اب جب آپ کے صاحبزادے کو پتہ چلا نا، اس آپ تو نہیں کہنا، وہ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو جب پتہ چلا حضرت عبداللہ کو، تو وہ فیاتی اباؤ، وہ مدینہ منورہ تو باہر نکل کے نا جڑا واپسی رستہ آندا سی اتھے چلا گیا اور جا کے کیتا کی فیاتی اباؤ ویسل سیفہ مسلطن فوق راسی. تلوار میں آنے جو باہر کڈی، اپنے باپ نو رستے چ لوک رہا، تلوار دے سر تے رکھی، سونتی ہوئی تل مسلطن فوق راسی، ننگی تلوار اپنے پیو دے سر تے رکھی. انہیں کہا میں سنیا کہ تو اے گل کیتی، تو حضور نو بھاویں نہیں کیا لیکن حضور ہی تو مدینے چ رہندے نے، تو اے گل کیتی کہ اسی عزت والے مدینے جا کے مدینے ذلیلہ نو کٹ دیاں گے. اے سنو ویقول لابی للہ علی اللہ احمدہ حتی تقول محمد الاعز وانا الازل. وہ کہنے لگا ویکھیا تلوار دوڑ لا دیاں گا، ایتھے میرے سامنے کھڑے ہو کے کہہ کہ میں ذلیلہ ساریاں عزتاں دے مالک حضور ہن، میں ذلیل ہاں. یہ کون گل کر رہا؟ کدے نال کر رہا؟ اج دی قوم ساڑی پتہ ہے کی کہندی؟ حضرت عبداللہ نو چاہیے سی جا کے کہندے داڑھی رکھ کے ابا جی ایسی باتیں تو نہیں کرتے، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا. آج ساڑی قوم کہندی نبی دے نال اینج، نبی دی عزت دی اینج گل کرو، لوگاں دی داڑیاں نپو تے پیر نپو جی، نہ گل کرو. بیٹا بات کر رہا ہے اور کر کس سے رہا ہے؟ باپ سے. میں دوڑ لا دیاں گا بس. انہیں جدو ویکھیا نا سچ، ساڑھے سنی بھی کئی جناب جہالت کی گلاں کرتے ہیں اپنے محفل میں، جی ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں. میں کہا ہم درود والے بھی ہیں بارود والے بھی ہیں.
آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ حضور کی تلوار کی نفی کرتے ہیں انگریزوں کے کہنے پر۔ اقبال کہتا ہے باطل کے فار و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ اقبال کہتا ہے کفر اپنی حفاظت واسطے ڈوب گیا ہتھیار بنا کے، اجے تک تو اپنے نبی دی تلوار دی گل کھول کے نہ کردا۔ اے میرے کو شمائل ترمذی موجود ہے، پڑھ بھائی، اے دے وچ موجود ہے، امام نے لکھیا، امام ترمذی نے، جدو رسول اللہ ظاہری دنیا تشریف لے گیا تو حضور دے گھر دنیا دا 1 روپیہ بھی کوئی نہیں سی، حضور دے گھر ہتھیار موجود سن، تلواراں موجود سن، 12 قسم دیاں تلواراں حضور دے گھر لٹک رہی سن، حضور دی زرہ، حضور دی ڈھال، یہ چیزاں حضور دے گھر موجود سن۔ اے کیویں تو نفی کردا بھئی ہم درود والے ہیں تے بارود والے نہیں؟ پھر اس حدیث دا تو کی جواب دینا ہے؟ گلاں ہی کوئی نہیں سنیاں نو جناب بزدل بنان واسطے۔ ہم درود والے بھی ہیں، ہاں درود دی جگہ درود پڑھنا ہے، بارود دی جگہ بارود چلانا ہے۔ بارود تسی انگریزاں نو دے دینا ہے بھئی انگریز اگے کہندے محمد عربی دی تلوار نے دنیا تے فساد پایا، تانوں پتہ ہے اس گل دا؟ اور تسی خود انہاں دیاں گلاں کردے ہو جناب نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ میں نے کہا اس تلوار سے بھی پھیلا، محمد عربی کے اخلاق سے بھی پھیلا۔ نویاں گلاں جے تو اخلاق دیاں باتیں کرنا، پھر حضور تلوار کیوں اٹھائی؟ توجہ، غزوہ احد کی طرف جاتے ہوئے میرے آقا نے ایسے تلوار اٹھائی، اپنی تلوار، اور اس تلوار کے اوپر حدیث پاک میں شعر کیا لکھا ہوا تھا؟ وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ينجو من القدر۔ حضور دی تلوار ہوتے ہیں، شعر لکھے ہوئے سی، آگے بڑھنا عزت ہے، پیچھے ہٹنا بزدلی ہے، اور کوئی بندہ بھی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ حضور کی تلوار پر یہ شعر لکھا ہوا تھا، میرے آقا نے ایسے تلوار اٹھائی، فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ، فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے؟ یہ بارود نہیں ہے جی، تو پھر کیوں انگریزوں کی باتیں؟ تو یہ انگریز بولی بولتے ہیں جو مسلمان بول رہے ہیں۔ محمود غزنوی دی تلوار بھی غلط ہو جائے گی، صلاح الدین ایوبی دی تلوار بھی غلط ہو جائے گی، خالد بن ولید دے ہاتھ 12 تلواراں ٹوٹیاں غزوہ موتا وچ، اور میں اس تلوار دی خود زیارت کر کے آیا ملک شام، جڑی آپ دی قبر اتنے پئی ہے۔ اس ویلے میں ٹھیک ہے ہوں تے میرے جب بندہ دو ہتھاں نال اس تلوار نو چاہ نہیں سی سکدا۔ خالد بن ولید این چلاندے سن انہوں، اس تلوار دا پھر کی کرنا ہے؟ پھر رسول اللہ نے شاخ پکڑائی صحابہ نو تو شاخ تلوار بن گئی، انہاں دا کی کرنا ہے؟ اس واسطے خدا دا واسطہ نے کوئی یہو جی گلاں نہ کیتے کرو۔ جے دین دا نہیں پتہ تو دین والے کو جا کے سکھو دین۔ گھر بیٹھ کے مفتی ہر بندہ قاضی بن کھڑوتا اور حضور دے دین دا جناب ٹھیکیدار بن کھڑوتا۔ نہ اے دین رسول اللہ دا کسی مولوی دا بھی نہیں، کسی پیر دا بھی نہیں، نہ عوام دا نہ حکمرانہ دا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ ایک کس طرح ہوئے اینج میرے آقا نے تلوار چاہی، فرمایا کون اس کا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ آگے گئے، عرض کی تھی حضور یہ حق کی ہے؟ فرمایا یہ حق ہے کہ اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ عرض کی اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ کسی مسلمان پر نہ چلے۔ یہ ہے بارود والے، بارود کا بھی حضور نے پابندی بتائی ہے، مسلمان پر نہیں چلانا، بات ختم ہے۔ عرض کی اس کا تیسرا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے۔ عرض کی مجھے دے۔ حضرت ابو دجانہ تلوار لئی، میں اٹھا کھڑے تقریر کردا، میں تو چل کے وکھانا سی ابو دجانہ کیویں چلے، این پہلوانا دی چلے ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لند نخیلی اللہ قومت دار فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول۔ این تلوار رجز پڑیا، این کرے پہلوانہ دی طرح سے۔ فرمایا جو حضور نال وعدہ کر لیا، او کھجوراں دے جھونڈے چ بہت ساریاں کھجوراں کھڑیاں سن، جو حضور نال وعدہ کیتا ہے ہن پچھلیاں صفاں کدی نہیں کھڑا ہونا، ہن اللہ رسول دے دشمناں نوں مار دیا رہنا اس تلوار نال۔ اضرب بسیف اللہ والرسول فلما رآہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر، کہ حضور نے دیکھا نا کہ عبداللہ بن رواح، عبداللہ حضرت ابو دجانہ این چل رہے، آپ نے فرمایا انہا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموطن۔ حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے، یہ تکبر والی چال ہے، لیکن فرمایا میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ حضور نے چال خود پسند کی۔ آج اسی این گال کرنے ہیں، لوگ کہنے این کرو، میں کہا حضور نے اس طرح پسند فرمایا۔ اور عمرہ قضاء کے موقع پر اے ابو داؤد شریف کٹ بھائی، ابو داؤد شریف یہ حدیث پاک موجود، عمرہ قضاء کے موقع پر اے ذرا رکھ ہیں پھر بڑا، عمرہ قضاء کے موقع پر صلح حدیبیہ پر حضور کو روک دیا گیا۔ آج تو ایویں اسلام ساڑھے تک پہنچیا تو سمجھ ہی نہیں آ گئی اسلام تو کتنی قربانیاں ہوئی ہیں۔ ہاں جی اسلام قربانیاں منگدا، آج کہتے ہیں گھر ستے ستے سارا کچھ ہو جانا ہے۔ مولانا صاحب نے بس سیدھی سیدھی باتیں کیتے کرو، میں کہا جی ہن ٹیڑیاں جڑی اس بیان کرتے اے میں ہن ابو داؤد شریف دی حدیث بیان کرن لگا، ٹیڑی بل قرآن و حدیث اسی نہ بیان کری، بیان کی کرنا ہے؟
عمرہ حضور کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر، آپ عمرہ کرنے نہیں آئیں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ آئندہ سال آئیں عمرہ کرنے کے لیے۔ میرے آقا آئندہ سال پھر آئے عمرہ کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور کے درباری شاعر، ہن او غزوہ موتا ول گئے جڑے انہاں شعر پڑھے، او دا ٹائم کوئی نہیں، انہاں جدوں حضور نے روانہ کیتا تو انہاں شعر کیڑے کیڑے پڑھے اور اتنے شہید بھی ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں واپسی نہیں چاہیے، میں نے جی بڑے بڑے تلواراں دے ضرب لگن کہ میرے جسم تے آنتڑیاں مینوں کٹ دیون، حتی اذا مر حتی یقال اذا مروا علی جدسی ارشد اللہ من غاز وقد رشدا، پھر میری قبر تو لوگ گزرن تے کہن واہ عبداللہ بن رواحہ تو حضور دی کتنی خدمت کی۔ آپ نے حضور نے شعر سنا کے تے پھر روانہ ہوئے، معافی میں نہیں چاہتا ہوں بھائی، پھر شہید ہو گیا جنگ موتا بھی۔ حضرت اے درباری شاعران حضور دے، انہاں دا یہ شعر میلاد شریف دے موضوع تے، لو لم یکن فی آیات مبینہ کانت بدیہتہ تغنی عن الخبر، فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں تساں تا حضور دا چہرہ نہیں ویکھیا، اسی ویکھیا، اسی تانوں دستے ہیں حضور دا چہرہ کیوں جیسی۔ عبداللہ بن رواحہ کہندے ہیں حضور کوئی معجزہ لے کے نہ دے تو حضور کا چہرہ ہی صداقت کے لیے کافی تھا، بس۔ وہی جھلک حضرت پیر میر علی شاہ صاحب ویکھی وادی ہمراہ وچ، تے پیر صاحب فرماندے نے طیف سرا من طلعتہ وشذو بدا من وفرتہ فسترت ہنا من نظرتہ، نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جتو نوکے میاں دے تیر چھٹن، لباں سرخ آکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، اے صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں، اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دے سیس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں، اے صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر، قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، لاؤ مخت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں، انہاں سکھدیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے، انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالہ وطوی آمن او گھڑیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیا کتھے جا لڑیاں، روندیاں نینا نو سمجھا رہی پڑھیا لکھیا سب بلا رہی، ایک نام سجن دا، اے بھی پیر میر علی شاہ صاحب دی نعت ہے، روندیاں نینا نو سمجھا رہی لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی، ایک نام سجن دا گا رہی، رگ رگ تے لوں لوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال، جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال، جس دی سکھ مینوں تے آیا نہیں ایک پل جھٹ گھڑی سکھ پایا نہیں، پل پل گھڑی جسے 100 سال اگے۔ پیر صاحب مینوں بہت سارے لوگ کہندے آ کے ایویں جی حالت دے پلندے جی میں جی حضور کی زیارت ہوئی، میں کہا زیارت کی آخری گل نہیں چل رہا، گل مک گئی، تو اجے تک زندہ یا تینوں ہوش و آواز اجے تک گئے، تیرے اندر تبدیلی کوئی نہیں ہوئی، جھوٹ مارنا۔ میں کہا پیر میر علی شاہ اصلی سید، ایک تو پاکستان بنن تو بعد سید بنے نا بہت سارے لوگ، پیر میر علی شاہ او سید ہے جنہوں حضور نے فرمایا تو میرا پتر ہے، حضور نے فرمایا تو میرا پتر ہے، باقی سادات کو شجرہ نسب نا، پیر میر علی شاہ او سید ہے، اور گیلانی سید ہے، محبوب سبحانی دی اولاد چوئے، جدو آپ دی عمر سی 10 سال تے آپ انگا پڑھن گئے وادی سون سکیسر، تے اتھے ایک بندہ سی بڑھا بابا جا پیری فریدی چمکاندہ سی، تے وہ قصیدہ غوثیہ دا عامل سی، وہ جدو مسجد نماز پڑھانا آندا سی پوری مسجد کھڑی ہو جاندی سی بابے دے احترام وچ، بابا بڑا عامل ہے قصیدہ غوثیہ۔ پیر صاحب جدو مسجدی نماز پڑھانا آئے پہلے دن تے وہ بیٹھے رہے، بابا آیا تو ساری مسجد کھڑی ہو گئی، پیر صاحب بیٹھے رہے، 10 سال عمر پیر میر علی شاہ صاحب دی۔ وہ بابا بڑا جلال چاہیا، انہیں کہا منڈیا تو کیوں نہ اٹھیا، اور تو کیوں نہ اٹھیا، میں پڑھا قصیدہ غوثیہ، تے پیر صاحب 10 سال عمر سی، آپ نے فرمایا تو قصیدہ غوثیہ پڑھ، میں قصیدے والے نو بلانا۔ یا پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا ساڑی بلی سانو ہی میں ہو، فرمایا میں محبوب سبحانی دی میں اولاد جو تا تو انہاں دے قصیدہ میرے تے دم کرنا ہے، تو پڑھ میں اپنے بابے نو بلانا۔ او بابا پھر پیرنٹ ہے پہ انہوں نے کہا جناب جان دینا، گیلانیاں دا تو ڈنگے ہویا کہ بچے ہی کدی کچھ نہیں، کوئی جان دے ہو بابا جی جان دے ہو۔ تے پیر صاحب آل صحیح سید ہو کے بھی فرماندن کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے، پیتے باز شراب خراب ہوئے، سرشارت بے تاب ہوئے، انہاں خونیاں مست نگاہاں نہ۔ پیر صاحب فرماندن میں تے بھج کے کباب ہو گیا، صرف ایک جھلک ویکھی تے حضور دی زیارت پیر میر علی شاہ کرے تے بھج کے کباب ہو جائے۔ فرماندن میں زیارت
تو بہو میں نگاہ اٹھائی تو پیر صاحب فرما دے حضور دی زلف جو جڑی خوشبو اٹھی نا، میرا علی شاہ فرما دے میں اتھی ڈہ پیا۔ اس واسطے گلاں یہ نہیں کرنی چاہیے بندے نو، کتے دا کام ہے اپنے مالک دا پہرا دینا، اے مالک دی مرضی ہو چپڑی ہوئی پاوے یا سکی روٹی پاوے۔ کتے نو حق نہیں بولتا کہ جی میں چوپڑی دیو، تینوں کس نے کتا ہوئے تو پھر بندہ گل ہو جی حضور دی عزت دا پہرا دیو بس، مالکاں دی مرضی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی اپنے آپ پتہ ہے کی کیا، اپنے آپ کیوں کوئی تیری بات، آپ نے نعت کہا نا مدینہ پاک دے نعت لکھی، سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار، نہیں پہلے دن عرض کی تھی حضور جاگ دیں دیدار کراؤ، حضور نے نہیں کرایا، پھر چلے گئے جاگ دو تو نواز شریف کے سامنے نعت پڑھی، آخر تے جب پڑھیا نا کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا، تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تو حضور اٹھ کے جالیاں دے سامنے آ گئے، میں احمد رضا بس ایسے مالکہ دی مرضی دیدار کراون، احمد رضا نو بھی نہ کراون، تو فرمایا جدو کتا کیا بھئی تو کون ہے ہوئے احمد رضا، حضور دے در دا کتا ہے تو اے وڈی خواہش کردا کی گل کی تھی تو حضور نے فرمایا تو اتنا بڑا پہرا دیتا ہے